پیارے آقا اپنے یاروں کی امرائی میں وادی میں سے گزر رہے ہیں، میرے آقا کے ساتھ میرے نبی کے صحابی ہیں، ادھر توجہ ہے، قبیلہ بنو سلیم کا سردار، بڑا جان باز قسم کا بندہ، بڑا وحشی خیال رکھنے والا آدمی، اس نے اپنے ساتھ 1000 خونی سواروں کا لشکر لیا، کہنے لگا چلو نکلو، آج محمد والا کام کر کے آتے ہیں۔ یہ عرب کے اندر یہ ڈیونڈر لائن بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے درمیان یہ تقسیم کی ہوئی ہے، آؤ آج ہم چلے اور اپنے خداؤں پہ قربان ہو کے آ جائیں، بتوں پہ قربان ہو کے آ جائیں۔ 1000 آدمی کی بیعت لی، انہیں قسمیں دے کے بت کے سامنے لے کے آ گیا۔ ادھر میری آقا وادی سے گزر رہے تھے، سامنے سے آ گیا، میرے نبی کے سامنے آیا، میرے نبی کو اوے کر کے بلایا، حضرت عمر کی تلوار نکل آئی، قبیلہ بنو سلیم کا سردار آیا، تلوار نکالی حضرت عمر نے، وہ تو نے کیا بکائے؟ میرے نبی نے فرمایا داؤ یا عمر رہن دے، مسئلہ رہن دے، عمر معاملہ رہنے دے، کیونکہ میرے نبی کی نگاہ بڑی دور دیکھ رہی تھی۔ میرے نبی مکرم کے سامنے غصہ دلانے کے لیے اول فول بکنے لگ گیا۔ میرے نبی مکرم نے بڑی متانت و وقار سے اس کی باتیں سنی، پھر میرے آقا نے فرمایا او آدمی تو یہ بتا تجھے کیسے یہ ہمت ہوئی کہ میرے صحابہ کے سامنے تو میرے خلاف اس طرح کا رویہ رکھے، تو ایسے کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا ہے محمد مجھے تم سے اتنی نفرت ہے معاذ اللہ کہ جتنی پوری کائنات میں مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے۔ حضرت عمر پھر بھڑک گئے، میرے نبی نے پھر دلاسا دیا، عمر سنیا رہنے دے، عمر پیاریا رہنے دے۔ جناب عمر خاموش ہو گئے۔ میرے نبی مکرم نے پھر کھڑے ہو کے فرمایا قبیلے کے سردار میں محمد رسول اللہ ہوں، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، کامیاب ہو جائے گا۔ اسے اور غصہ آیا، کہنے لگا محمد میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں کبھی بھی تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تھا تو بدو راستے میں آتے ہوئے ایک گو سمجھتے ہو بب، ایک وہ جان جیسے تسی کیا ہنے اپنی زبان کو کرو، یہ کرو کو مار کے لایا تھا، اس نے جبے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، نکال کے پھینکی، کہنے لگا محمد اور یہ تیرا کلمہ پڑھے تو پھر میں بھی پڑھ لوں گا۔ توجہ رکھنے کوئی بات نہیں، یہ تیرا کلمہ پڑھے تو پھر میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے جب اس کی زبان سے یہ جملہ سنا، میرے نبی مسکرائے فرمایا سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ کہنے لگا ہاں محمد، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ گو بے جان اور وہ بھی مری ہوئی بے جان بے زبان یہ محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا ہاں محمد، اگر یہ تیرا کلمہ پڑھ لے میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس گو پہ ہاتھ پیرا، وہ زندہ ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا یا دبو من انا، میرے نبی نے فرمایا یا دبو، ایک گو اتنا سننا تھا کہ اس کے جسم میں ہلچل آئی، زبان نکال کے عربی میں بول کے کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ کیا کہنے لگی؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا یا دبو من اوے گو میں کونوں، قالت الدبو، دب کہنے لگی یعنی وہ گو کہنے لگی انکا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے سچے رسول ہیں۔ شہادت کی صدا بلند کی، اللہ کی توحید کی باتیں کی۔ جب میرے نبی نے اس سردار کی جانب دیکھا، میرے آقا نے فرمایا اب تو بول۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے سر میں ماں پھینک کے کہنے لگا اے ہائے وے، ہم سے تو یہ
ہم سے تو یہ ویرانے کے جانور بھی سیانے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ محمد کتنی شانوں والا ہے. لگاتے ہیں نعرہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو سارے تسی نہیں لائی چھڑو. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے اب جاگے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے. آواز آئے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے. آپ کائنات عالم کے رسول ہیں, کائنات عالم کے رب کے سچے رسول ہیں. اس نے سر میں مٹی ڈالی, توجہ, مٹی ڈال کے مٹی ڈال کے مٹی ڈال کے یہ کہنے لگا ساڑھے کولتے ہے چنگی نکلی جنہوں پتہ ہے محمد کی شانہ کتنی آنے. پھر جن لفظوں میں اس نے کلمہ پڑھا میں ان لفظوں پہ صدقے جاؤں. میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ. بس میرے دوستو ذرا توجہ فرمانے, میرے آخری جملے آخری کلمات ہیں, میں کچھ میسج دینے لگا ہوں, توجہ رکھنا توجہ رکھنا. جیسے ہی میرے نبی مکرم سید کونین کی یہ شان دیکھی کہ ان کلمہ پڑھ کے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ساتھ ہی بولا کہنے لگا یا رسول اللہ. جنہوں سمجھ نہیں آنی تے انہوں 2 گھنٹے بعد ہی شاید آوے, پر جڑے سمجھ ذہن ادھر رکھے ہوئے ہو تانوں ہونی میں سمجھا کے بھیجنا چاہنا وا. سن لو کہنے لگا یا رسول اللہ. اب توجہ کرنا, جگہ بھی وہی ہے, مقام بھی وہی ہے, بندہ انسان بھی وہی ہے, قوم قبیلہ بھی وہی ہے, مقام بھی وہی ہے, لیکن تھوڑی دیری پہلے اس طرح جیسی اوے محمد تے ہن بولیاں ہو گئی نے یا رسول اللہ. گل نہیں سمجھ آئی ہے. تھوڑی دیر پہلے اسی اپنی زبان بولا اپنی ہزارے علی تا پراؤ بیرو اوے تھوڑی دیر پہلے اسنائیاں پیراں تا کھلتے ہیں اوے اوے کردا سا تے ہون اے یا رسول اللہ تے آ گیا. میں پوچھیا او بندے دیا پترا او پہلے تو اوے اوے کردا سے ہون یا رسول اللہ کیوں آکھن لگا پہلے کافر سا تا نبی نو اوے اوے کردا سا ہن مومن ہویا تا بولی یا رسول اللہ والی ہو گئی ہے. گل نہیں سمجھ آئی. ہاں تو پھر آئیے تو ایسا سنبھال کے نہیں رکھنا ہے نا. اسی لیے تو پھر ہم کہتے کہ یہ نعرہ نا میں ویسے تو میری عادت ہے خیر نہ پڑھا تو پڑھا تو پھر میں صحیح پڑھا تھا. تو پھر مجھے کہنا ہے یہ نعرہ یا رسول اللہ نبی کی یاد میں محفل سجانا یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا. سمجھ آ گئی؟ کیا کہنے لگا جی بات ختم کروں, کیا کہنے لگا یا رسول اللہ. او میرے پاپیا میرے ویرا میرے سادیا سنیاں لمیاں بحثاں نہ کریا کر. تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو تو نکی جی گل کریا کر, اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. کافراں کدے یا رسول اللہ نہیں آکھیا, یہ مسلمان آپ نے, یہ مومن کہتے ہیں کہ رسول کے
اچھا اب توجہ کرنا جی، اس نے کہا اب ذرا بولی کیسے چینج ہوئی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم ہے میں جب یہاں آیا تھا نا تو آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی معاذ اللہ، پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں سونے اب تیرے پیار کا چراغ ایسا میرے دل میں جلا ہے کہ اس پوری کائنات میں مجھے تجھ جیسا سونا اور کوئی نہیں لگتا۔ سونیا تجھ جیسا پیارا اب میری نظر میں کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ جو 1000 بندے تھے نا اس نے چھپائے ہوئے تھے، اس آکھے جی کہ کوئی خرخسا لگیا نا اے کوہرا کوڑی ہوئی تو تسی آ کے حملہ کر دے، وہ تکن یار سردار ہوئی آئے کوئی نہیں، کوئی کاشن نہیں ماریا نے، کوئی واز نہیں۔ وہ جدے انہاں تکیا تے انہاں دیکھیا کہ جناب پہلے جس لے گیا سی تے یہ گلڈاں کردا سی، اے ہن میں اپنی بولی والا نہیں رہا، اے پہلے گیا سی تے گلڈاں کردا سی، یہ ہن یہ بلی بنیا ختم۔ وہ بھی سارے آ گئے، جیسے ہی آئے اس کا رنگ دیکھا، چہرے کا رنگ اور ہے، آنکھوں کی چمک اور ہے، انداز گفتگو اور ہے۔ سنیا میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، اور میں آپ کو ایک جملہ کہہ کے اس کو لفظ کو ادھر ہی رکھنا ہے بلکہ اس کو پورا کر دوں کہ انداز گفتگو اور ہے، لہجہ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں سردار کیا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا ارے وہ چلے ہو سادے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ مدنی سونا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا سردار اگر تو نے انہیں اپنا آقا مانا تو ہم بھی انہیں اپنا آقا مانتے ہیں۔ 1000 آدمی کھڑا ہو کر جب پہاڑیوں کے بیچ میں کلمہ پڑا، میرے رب نے فرمایا جبریلہ موقع ہے لے کے جا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔